جیسے ہی اس کی نظر چھوٹو پر پڑی تو اس کی آنکھیں باہر آنے والی ہو گئیں، لیکن اس وقت مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے بس میچ کھیلنا تھا۔ میں نے اس کو پکڑا اور میچ کھیلنا شروع کر دیا۔ سونی نے کہا، صاحب جی مار ڈالا آپ نے، آرام سے کریں صاحب جی۔ اور صاحب جی ہوش میں ہوتے تو آرام سے میچ کھیلتے۔ میں ہر بال باؤنڈری سے باہر پھینک رہا تھا۔ اس کی آوازیں کافی بلند ہو رہی تھیں اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ آؤٹ ہو گئی، لیکن میں میچ کھیلتا رہا۔ آج میرے اوپر جنون سوار ہو چکا تھا اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں بھی آؤٹ ہو گیا۔ آؤٹ ہونے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے سونی کے ساتھ بہت برا کیا۔ میں نے سونی کو اٹھایا اور اس کو جوس پلایا اور اس کو سوری بولا اور اس سے کہا، تم نے آج مجھے بہت خوش کیا، مجھے معاف کر دو۔ جب یہ بولا تو سونی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ مجھ سے خوش ہو گئے، یہی کافی ہے۔ میں نے سونی کے ساتھ جس طرح میچ کھیلا تھا، اس کی ہمت تھی کہ اتنی کمزور ہونے کے باوجود برداشت کر گئی۔ اس نے کہا، آپ نے تو مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ اتنی بار آؤٹ ہوئی، میرے اندر جان ہی نہیں بچی۔ میں بولا، تم نے مجھے بہت مزہ دیا۔ تو وہ شرما گئی، بولی، صاحب آپ کے لیے تو کوئی بھی تیار ہو سکتی ہے۔ پھر وہ جانے لگی تو میں نے 5,000 نکالے، اس کو دیے کہ یہ جو تم نے مجھے خوش کیا ہے اس کا انعام ہے۔ ساتھ ہی بولا، یہ مت سمجھنا کہ میں نے تم کو قیمت ادا کی ہے، یہ میری طرف سے انعام ہے۔ بس بولی، صاحب شکریہ۔ میں نے کہا، جاتے ہوئے چھوٹی ماں کو بھی مت بتانا کہ میں نے پیسے دیے ہیں، یہ انعام کے ہیں۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے بولا، اگر ضرورت پڑی تو آؤ گی۔ اس کے چہرے پر اسمائل آ گئی، بولی، صاحب جب آپ چاہیں مجھے بلا لیجیے گا، اور چلی گئی۔ وقت دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ میں پھر سو گیا۔ میں 11 بجے اٹھا تو مجھے چھوٹی ماں اٹھانے آئیں کہ آج تم نے آفس جانا تھا۔ میں نے کہا کہ کئی دن سے نیند پوری نہیں ہو سکی۔ بولی، ہاں یہ تو ہے، تم رات کو کسی کی بینڈ بجاتے ہو، دن میں گھر والوں کے ساتھ مصروف رہتے ہو۔ میں بولا، کیا کروں، سبھی مجھ سے ناراض تھے کہ میں ان کو وقت نہیں دیتا۔ پہلے میں ٹریننگ میں مصروف تھا تو وقت نہیں دے پایا، اب تو میں ہر روز وقت دیتا ہوں۔ میری کون سی گرل فرینڈ ہے جس کے ساتھ میں نے گھومنا ہے یا وقت بتانا ہے؟ بولی، ہاں گرل فرینڈ نہیں ہے تو کیا ہوا، مزے تو پورے لے رہے ہو۔ میں بولا، چھوٹی ماں یہ تو جسٹ آپ کے اور بابا جانی کے گفٹ ہیں۔ بولی، اب تمہیں مزید مزے کرنے کے لیے گرل فرینڈ بھی چاہیے؟ میں بولا، چھوٹی ماں گرل فرینڈ نہیں چاہیے، ویسے بھی میری گرل فرینڈ کا میری بہنوں کو پتہ چل گیا تو میری جان نکال لیں گی۔ انہوں نے کہا، یہ بات تو ہے، کہتے ہو تو شادی کروا دوں۔ میں بولا، شادی تو ابھی نہیں کرنی، شادی 25 سال کی عمر میں کروں گا، ابھی یہ 3 سال تھوڑے آزادانہ زندگی گزاروں گا۔ بچپن سے آج تک مجھ پر صرف پابندیاں لگائی گئی ہیں، لڑکیوں پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، لیکن یہاں اس گھر میں الٹ ہوا۔ بچپن میں میں تنہا تھا، کوئی دوست نہ بنا سکا، اس بات پر میں تھوڑا سا اداس ہو گیا تو چھوٹی ماں بولی، تو ابھی تمہاری اپنی مرضی ہے، تم پر کوئی پابندی نہیں لگا سکے گا۔ انہوں نے کہا، میں تمہاری دوست ہوں، بس اب دل چھوٹا مت کرو، اب اپنی مرضی کرو، جو دل میں آئے کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کھل کر انجوائے کرو، اب کون تم کو روک سکتا ہے۔ پھر چھوٹی ماں بولی، آج کل تم فاریہ کی بجائے نور اور روپ کے ساتھ زیادہ نظر آتے ہو۔ میں نے کہا، ویسے ہی۔ پھر انہوں نے کہا، اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ سونی نے انجوائے کروایا؟ میں بولا، ہاں اچھی تھی۔ بولی، لگتا ہے دل کو نہیں لگی۔ میں بولا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ ناز اور کومل کے معیار کی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، فکر نہ کرو، تمہارے لیے ایک سے ایک لڑکیوں کی لائن لگا دوں گی۔ میں بولا، نہیں، ایسے کیا اچھا لگتا ہے کہ وقت کا سردار ان نوکرانیوں سے اپنا دل بہلاتا رہے۔ پھر انہوں نے کہا، چلو فریش ہو جاؤ اور ناشتہ کر لو، پھر آفس کا چکر لگاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس جانے لگیں تو میری نظر ان کے پیچھے پڑی۔ دروازے کے پاس پہنچی، مڑی تو میری نظر اپنے پیچھے پا کر بولی، منع کیا تھا نا، یہ مال خان جی کا ہے، ٹھیک ہے۔ میں بولا، آپ دوست ہو تو بس نظر چلی جاتی ہے، ورنہ آپ جانتی تو ہو مجھے۔ پھر وہ باہر چلے گئیں۔ ان کو کیا بتاتا
کہ میری دونوں بہنیں میرے پیچھے پڑ چکی ہیں۔ خیر ناشتہ کیا اور تیار ہو کر واپس چلا گیا۔ میں اپنے آفس کا معائنہ کر کے بیٹھا ہی تھا کہ ایک لڑکی تقریباً 24 یا 25 سال کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہلکے براؤن ڈریس پہن رکھا تھا۔ بولی سر میں اندر آ جاؤں؟ میں نے کہا یس۔ اس نے کہا میرا نام طاہرہ ہے، میں سر کی پرسنل سیکرٹری ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ آفس آئیں گے، میں آپ کو گائیڈ کر دوں۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے کافی بڑے تھے۔ آج آفس کا پہلا دن تھا تو میں کام پر دھیان دینے لگا۔ اس نے مجھے کام سمجھانا شروع کر دیا۔ میں نے پورا دھیان کام پر رکھا تو اتنے میں ایک لڑکی نے دستک کیا۔ میں نے بولا یس تو وہ اندر آ گئی۔ بولی سوری سر مجھے دیر ہو گئی، میں فیکٹری گئی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ سر میرا نام مریم ہے، میں آپ کی پرسنل سیکرٹری ہوں۔ میں بولا میں نے کب آپ کو کام پر رکھا؟ تو بولی سر مجھے ہائر کیا تھا۔ میں بولا ٹھیک ہے بیٹھ جائیں۔ پھر میں نے کام پہ دھیان لگایا۔ 1 گھنٹے تک میں کسی حد تک کافی کام سمجھ گیا تھا۔ میں طاہرہ کو بولا ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ طاہرہ باہر چلی گئی تو میں نے نظر اٹھا کر مریم کی طرف دیکھا۔ اس کی عمر 24 سال لگ رہی تھی۔ اس کا کھلتا گلاب سا رنگ تھا۔ اس نے دوپٹہ لیا ہوا تھا جبکہ طاہرہ نے دوپٹہ نہیں لیا تھا۔ ایک بات جو تھی، مریم کے چہرے پر معصومیت تھی، جیسے ابھی باہر نکلی ہو، پہلے کبھی باہر نہ نکلی ہو۔ میں نے بولا تو مس مریم آپ نے کیا کیا ہوا ہے اور کام کے بارے میں آپ کا کیا نالج ہے؟ تو بولی سر میں نے میتھ اکنامکس میں ماسٹر کیا ہوا ہے اور میں 1 ویک سے کام کر رہی ہوں اور کام پوری طرح سے سمجھ لیا ہے۔ میں نے بولا اچھی بات ہے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو یہ کہانی اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔